خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیے، ایسی شخصیت کہ اگر آج آپ ان کے مزار کو جا کے دیکھیں تو ان کے مزار مبارک پہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو اور سکھ بھی ان کے مزار پہ آتے ہیں اور آ کے منتیں مانتے ہیں، آ کے چادریں چڑھاتے ہیں، اور نہ مانے تو آپ نہیں، نہ مانے ان کو تو غیر بھی مانے بیٹھے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام حسن اور جو آپ کو لقب دیے گئے، جو آپ کو ٹائٹل دیے گئے، ان میں معین الدین، غریب نواز اور قربان جائیے سلطان الہند کا لقب آپ کو دیا گیا۔ اچھا، اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ عطائے رسول، وارث النبی جیسے زبردست قسم کے آپ کو القابات دیے گئے۔ جب آپ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے نا، تو وہاں جا کے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنہری جالیاں سامنے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلام پڑھ رہے ہیں، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ادھر روزے سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب آ جاتا ہے۔ آج ہم بھی جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو ہند جانے کا حکم عطا کیا۔ جو 52 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز ہند میں تشریف لائے تو اس کے پیچھے وجہ آقا دو عالم کا حکم تھا۔ جب حکم مل گیا تو گھر نہیں دیکھا، احباب نہیں دیکھے، رشتہ دار نہیں دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ غیر کا وطن ہے، وہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی مہمان نواز بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں دیکھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خواجہ غریب نواز صرف ایک آقا کے حکم پہ ہندوستان میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو روزے سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے وہاں بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق بخش دی جائے گی۔ تو جب حضور دو عالم کا یہ فرمان سنا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اب وہاں سے چلتے ہیں، سفر شروع ہوتا ہے ہندوستان کی طرف۔ راستے میں جو مزار آئے، جو شہر آئے، وہاں جا کے اس شہر کے مزار پہ حاضری دیتے، بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے ملتے ملتے سفر جاری ہے، لوگوں کو اسلام کی، دین کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر ایک جگہ آئی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باغ ملا آپ کو، وہاں تالاب تھا، اس تالاب کے اوپر آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے لگے، تھوڑا آرام کرنے لگے۔ تو وہ جو باغ کے اوپر سیکیورٹی، جو گارڈز کھڑے تھے، جو وہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے، وہ بابے جی اور ادھر نہ بیٹھیے، یہاں کا حاکم بڑا سخت ہے، بڑا غصے والا ہے، یہاں آتا ہے شراب پیتا ہے، عیش کرتا ہے، موج مستی کرتا ہے، تو یہاں نہ بیٹھیے، وہ آئے گا آپ کو دھتکار دے گا، غصہ کرے گا، مارے گا، ظلم و ستم کرے گا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، تو پہلے تو چلا جاتا، اب نہیں جاؤں گا۔ قربان جائیے، وہ آتا ہے، وقت کا حاکم ہے، آتا ہے شراب کے نشے میں ہے، اور کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر، اور جھومتے جھومتے شراب کے نشے میں وہاں اس تالاب پہ آتا ہے۔ اور آ کے جب اس نے دیکھا نا کہ کوئی غیر، کوئی انجانا آدمی، کوئی انجانا بوڑھا میرے تالاب پہ بیٹھا ہے، تو اس حاکم کو غصہ آ گیا۔ غصے میں اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، او بابے تم میرے دربار پہ، او بابے تم میرے تالاب پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ قربان جائیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اٹھی، اور نگاہ اٹھنے کی دیر تھی، وہ کسی نے کہا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے اٹھنے کی دیر تھی، وہ نگاہ کتاب نہ لا سکا، وہ نگاہ کتاب نہ لا سکا، گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے، تھوڑی ہی دیر گزری، وہ اٹھا اور اس نے دوبارہ دیکھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ شفقت اس پہ ڈالی، اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس نے توبہ و استغفار کی، اور پکا سچا تائب ہو گیا، اور سارا جو اس کا گناہوں والے معاملات تھے بند کر دیے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر کے انصاف و عدل اس نے قائم کر کے رکھ دیا۔ یہ تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نگاہ ڈالیں تو لوگوں کی تقدیروں کو بدل کے رکھ دیں، یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی ہند کی طرف سفر کر رہے ہیں، ابھی ہند کی طرف آ رہے ہیں
کے راستے میں داتا علی حجویری کے مزار پہ بھی حاضری دیتے ہیں. وہاں داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دیتے ہوئے مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ داتا علی حجویری سے فیض حاصل کرتے ہیں، کچھ فیوز و برکات داتا علی حجویری سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایک شعر کہتے ہیں وہاں سے جاتے جاتے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. کہ اے گنج بخش، اے داتا علی حجویری، تو وہ ذات ہے کہ جس کے دربار پہ غریب، جس کے دربار پہ ایسے لوگ کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں، وہ تو حاضر ہوتے ہیں، تو انہیں تو عطا کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے پیر بھی جب تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی تیرے دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. وہاں انہوں نے داتا علی حجویری کی وہ شانیں بیان کی. پھر المختصر یہ کہ وہ سفر کرتے اجمیر میں آئے، ہندوستان کے شہر میں آئے. ہندوستان کے نصیب جاب اٹھے کہ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے بادشاہوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن آج ہند کا سلطان، سلطان الہند، اور کوئی عام سلطان نہیں ہے، وہ سلطان کہ جس کو سلطان الہند کا لقب، جس کو سلطان الہند کا ٹائٹل میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. جب وہ سلطان الہند ہندوستان میں آیا تو ہندوستان بھی اپنے نصیب پہ نازا کرتا ہوگا کہ آج میرے اندر رہنے والے لوگ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کرنے والا سلطان آ گیا. اب سلطان الہند رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے، مختصر کروں گا ایک واقعہ بڑا ہی زبردست. آپ آہستہ آہستہ آپ کے مرید بڑھنا شروع ہوئے، مرید بڑھتے چلے گئے. ایک دفعہ آپ نے ایک نفلی روزہ رکھا، مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے، ایک اماں آ گئی، ایک بوڑھی آ گئی، آ کے عرض گزار ہوئی، ہندو تھی وہ بوڑھی، وہ پکوڑے لے کے خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور کچھ تناول نہیں کر لیتے؟ بیٹے کے لیے لے کے جا رہی تھی، آپ کچھ تناول کر لیں گے تو ان میں برکت آ جائے گی. میں نے آپ کو کہا نا، خواجہ غریب نواز، ان کے دربار پہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، یہ وہ شخصیت تھے. تو لے کے بڑے ارمانوں سے حاضر ہوئی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور پکوڑے تناول کر لیے. جو باقی بچے وہ بڑھیا لے کے چلی گئی. وہ ہندو تھی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کے لائے ہوئے پکوڑوں سے انکار نہیں کیا. اب قریب بیٹھا مرید جس نے صبح سحری کروائی تھی، عرض گزار ہوا، حضور آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا اور ایک ہندو عورت کے کہنے پہ آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بولے اور بول کے کہنے لگے کہ یہ تو نفلی روزہ تھا، میں کل بھی اس کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا میں کیسے کرتا؟ قربان جائیے. ایسی زبردست شخصیت تبھی تو نہیں جس کو نگاہ اٹھا کے دیکھتے وہ ہندو تھا، سکھ تھا، جو بھی ہوتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ایسی آپ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے.